آقا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وہ تاریخ جس کے حوالے سے 2-3 پیغامات میں اپنے اسٹائل اور انداز میں دینا چاہتا ہوں۔ اس انداز کا جشن میں پڑھ تو سکتا ہوں اور میں نے بہت پڑھے بھی ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز کے مخصوص حالات میں جہاں ہر سیکنڈ ہمارے بچوں کا دین اور ایمان خطرے میں ہے، ہمیں کچھ باتوں پہ بہت سیریس غور کرنا ہے، تو انداز جشن کے تقریر میں بھی ذرا سا مختلف ہوتا ہے۔ پہلی بات میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک عید بہت مشہور ہے جس کا نام ہے عید زہرا۔ پہلے ہم لوگ اسے 9 ربیع الاول اور ابھی بھی 9 ربیع الاول کا جشن کہتے ہیں، بہت پہلے اسے عید شجاع کہا جاتا تھا اور مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن اب 9 ربیع الاول کی تاریخ کو کہا جاتا ہے عید زہرا۔ یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کی تاریخ ہے، اور اس کی 2 اہم وجوہات یہ بتائی جاتی کہ پہلے تو یہ ہے کہ امیجیٹ عید، کربلا کے جو بڑے بڑے ظالم اور قاتل ہیں عمر سعد وغیرہ، ان سب کے کٹے ہوئے سر آئے تو اہل بیت نے سوگ بڑھایا اور عید منائی، تو وہ عید الزہرا ہے۔ اور دوسرے اس لیے کہ جو صحیح معنوں میں اہل بیت پہ ظلم کرنے والے ہیں، جن کے لیے بار بار روایتوں میں آیا ہے الممہدین لہم، وہ یزید اور شمر اور ان سب کو کس نے اتنی طاقت دی کہ اس نے آقا حسین اور خاندان رسالت کے خلاف اتنا ظلم کیا ہے، کچھ لوگ پیچھے، تو ان سے انتقام لینے والا جو زمانے کا امام ہے، اس کی امامت کا پہلا دن بھی 9 ربیع الاول۔ صحیح معنوں میں اصلی انتقام تو وہ لے گا، مختار نے کیا انتقام لیا، اصل انتقام تو زمانے کا امام لے گا اور زہرا کے دل کے خوشی کا سبب بنے گا، اس لیے امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن عید الزہرا۔ یہ 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں 9 ربیع الاول کی عید الزہرا کی مناسبت کہ کیوں اس کو عید الزہرا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ اسلام پر نگاہ ڈالیں تو صحیح معنوں میں عید الزہرا جو ہے وہ آج کی رات ہے 15 رمضان، صحیح معنوں میں۔ شہزادی کونین وہ پرسنالٹی ہیں یا وہ ذات ہیں یا وہ شخصیت کہ اپنی ولادت سے لے کر 15 رمضان کی یہ تاریخ آنے تک مسلسل مصیبتیں، مسلسل پریشانیاں، مسلسل غم، ایک کے بعد ایک شہزادی کی زندگی کا، اب وہ جو دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے ولادت کے بعد، بلکہ ولادت سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھی، شہزادی فاطمہ کا ایک ٹائٹل ہے محدثہ، وہ اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی، تو ماں سے تو ہر ایک بات کرتا نہیں، کہا کہ نہیں، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھی وہ زمانہ جسے زیارت وارثہ میں ہم کہتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخا والارحام المطہرہ، جب شہزادی وہ پاک اور پاکیزہ رحم مادر میں ہے، اس وقت سے ہی اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں اتنا غمگین ہے، پیغمبر پر روزانہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، خدیجہ طاہرہ اکیلی ہیں گھر کے اندر، روزانہ پیغمبر کے زخموں کو دیکھتی ہیں، روزانہ پیغمبر کی پریشانیوں کو دیکھتی ہیں۔ اب میری لاسٹ اسپیچ جناب خدیجہ کے بارے میں تھی، وفادار بیوی ہیں، غمگین ہو جاتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، اور پھر جناب خدیجہ کی اپنی مصیبت، یہ سارے مکے نے چھوڑ دیا اکیلے، تو فاطمہ ماں کے پیٹ سے ماں کی پریشانیاں دیکھ رہی ہیں، اور اسی وقت سے ہی وہ ماں سے باتیں کر رہی ہیں کہ مادر گرامی اگر کوئی اور نہیں ہے آپ کا ساتھ دینے والا تو یہ آپ کی بیٹی شکم مادر سے آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن ایک ماحول تو غم کا ماحول بنا نا، پھر دنیا میں آئی، جس سال شہزادی دنیا میں آئی سن 5 نبوت، اتنا ٹارچر مکے والوں نے بڑھا دیا تھا مسلمانوں پر، یہ پیغمبر نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم حبشہ ایتھوپیا ہجرت کر جاؤ، ہجرت کا حکم آیا اس لیے کہ ٹارچر اتنا بڑھ گیا۔ اب یہ شہزادی دنیا میں آئی ہیں اور ظلم و ستم کا سلسلہ ایک دم بڑھ گیا۔
ابھی 2 سال کی ہیں کہ پورے خاندان اہل بیت کو شیب ابی طالب میں جانا پڑا. ایک تو وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، اور یہ مشہور واقعات. اور 3 سال شہزادی شیب ابی طالب میں رہیں، اور وہ سارے مصیبتیں اور پریشانیاں اور مصائب. شیب ابی طالب سے ابھی باہر آئے ہی تھے کہ جناب خدیجہ کی وفات، اور شہزادی فقط 5 سال کی. اور پھر حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا ایک ہی سال انتقال کرنا. اب مکے کے کافروں کو تو کھل کھیلنے کا موقع ملا. اب تو دل کھول کے پیغمبر پر اور مسلمانوں پہ ظلم ڈھائی جا رہی. شہزادی کے بچپنے ہی کا واقعہ ہے نا کہ پیغمبر خانہ کعبہ کے صحن میں، جو ابھی ہم نے دعائے مجیر کا انٹروڈکشن کرائے، نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ اونٹ کی اجڑی لا کر پیغمبر کے پشت پہ رکھی گئی. 5 سال کی فاطمہ اپنے گھر سے روتی ہوئی نکلی اور پیغمبر کی پشت سے اس گندگی کو، نجاست نہیں، گندگی کو صاف کر رہی. لیکن یہ تو فار ایگزامپل صرف ایک سٹوری ہے جو ہسٹری میں آئی ہے. مسلسل 3 سال کہ آخر میں پیغمبر کو ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا، اور مدینے جا کے کون سے پرابلم سالو ہو گئے. فاقوں کی یہ حالت تھی کہ ہر مسلمان پیٹ پہ 1 پتھر باندھے ہے، پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر ہوتے تھے. پھر ایک وقت آ رہا ہے خوشی کا جسے کہیں گے شہزادی کی شادی. لیکن کبھی تاریخ میں تفصیل پڑھیے، شہزادی کی شادی کو تو ہم نے کچھ قصیدوں کے حوالے اس طرح کر دیا ہے کہ سنجیدہ گفتگو ہم نہیں کرتے. اتنا پروپیگنڈا مولا کے خلاف کیا گیا کہ اس کے اثرات گھر میں بھی آئے. یعنی جو فاطمہ کی رخصتی کا دن تھا، اس دن فاطمہ اتنی پریشان تھی کہ پیغمبر کو سر پہ ہاتھ پھیر کے بیٹی کو خاص تسلی دینا پڑی. تو مسلسل جس دن سے فاطمہ اس دنیا میں آئی ہے، اس دن سے لے کر شادی تک اور شادی کے بعد بھی مصیبتیں ہی رہی. پہلی خوشی جو فاطمہ کو اپنی زندگی میں ملی، جب 15 رمضان کو حسن مجتبیٰ کی ولادت ہو رہی ہے. ہر بیٹے کی ولادت پہ ماں خوش ہوتی ہے، اور جب پہلی اولاد ہو شادی کے فوراً بعد. لیکن فاطمہ کے عمر کے 9 سال غم میں گزرے، اور ہر طرح کے پرابلم آئے. فزیکل ٹارچر بھی ہوا ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہوا ہے، پروپیگنڈا بھی ہوا ہے، گھر میں فاقے والے پرابلم بھی ہوئے، سب ہوئے. صحیح معنوں میں جو پہلی خوشی فاطمہ نے منائی ہے وہ حسن مجتبیٰ کی ولادت. آج صاحبان ایمان کو واقعاً اس طرح کی خوشی منانا چاہیے کہ فاطمہ کی خوشی کا حق ادا ہو جائے. یہ ہے عید الزہرا. صحیح معنوں میں فاطمہ نے، زہرا نے کس دن عید منائی؟ جس دن حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائیں. اچھا، یہ ایک بات چھوٹی ذہن میں رکھیے گا، چھوٹی نہیں بہت بڑی بات ہے، میں ٹائم کی وجہ سے مختصر کر رکھا. نمبر 2، جس دن سے اسلام اس دنیا میں آیا، مسلمانوں پر بھی خوشی کا کوئی دن نہیں آیا. مسلمانوں کے لیے بھی سب سے پہلی خوشی جو تھی وہ حسن مجتبیٰ کی ولادت تھی. وہ کیسے میں نے کہہ دیا؟ سنی، ہے تھوڑی سی ڈرائی قسم کی گفتگو، لیکن یہ حسن مجتبیٰ کی ولادت کے موقع پر مدینے کا سین کیا بن رہا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہمارے اور آپ کے گھر تو بالکل روٹین لائف کے مطابق جیسے کل کی رات تھی ویسے آج کی رات ہم گزاریں گے، اور جیسے آج کا دن ہم نے گزارا کل 15 رمضان کا دن بھی ویسے ہی ہوگا. پورا مدینہ اس عید کو سیلیبریٹ کر رہا تھا. وائے؟ سورہ کوثر. پرانے زمانے میں، بلکہ ابھی بھی، انڈیا اور پاکستان اور ایسٹ افریقہ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ٹرائبل سسٹم ہے. ٹرائبل سسٹم میں کوئی فوج نہیں ہوتی، کوئی پولیس نہیں ہوتی. آپ کا پروٹیکشن ہے آپ کا قبیلہ. اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے یا کوئی آپ کے اگینسٹ ہو گیا ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی پولیس نہیں آئے گی، پولیس ہوتی ہی نہیں. کوئی آرمی نہیں آئے گی، آرمی ہوتی ہی نہیں اس زمانے میں. پھر سسٹم کیسے چلتا ہے شہروں کا؟ پھر لوگوں کا جان مال عزت کیسے محفوظ رہتی ہے؟ پھر چوریاں اور ڈاکے کیوں نہیں ہوتے؟ کا ٹرائب، آپ کا قبیلہ. ہر قبیلے والا اپنے ہر شخص کا خیال رکھتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غلط. آج بھی یہی ہو رہا ہے. انڈیا کی بات تو میں نہیں جانتا، پاکستان کی بات میں جانتا ہوں. فلاں ہمارے قبیلے کا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا. یہ 21 سینچری کے اندر بھی یہ نیچر. 1400 سال پہلے تو ٹرائبل سسٹم میں. پھر یاد رکھیے گا، نہ کوئی آرمی ہوتی تھی پہلے، نہ کوئی پولیس ہوتی تھی، اسپیشلی عرب دنیا میں. وہاں تو صرف اور صرف آپ کا پروٹیکشن ہے آپ کا قبیلہ.
چنانچہ آپ کو واقعات بھی ملیں گے کہ کچھ لوگ اگر اپنے قبیلے سے الگ ہو گئے اور مکے میں آئے تو مکے کے جو قبیلے ان میں سے کسی سے کہا کہ ہمیں اپنے اندر شامل کر لو، جیسے آپ کو آسٹریلیا کی سٹیزنشپ ملتی ہے، وہ قبیلہ اس کو اپنے اندر شامل کرتا تھا۔ بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں، ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا۔ تو ٹرائب، آپ کا قبیلہ وہ آپ کا پروٹیکشن، اگر آپ کسی قبیلے کا پارٹ ہیں تو آپ کی جان بھی محفوظ ہے، صحیح تو صحیح، آپ غلط کام کر کے بھی آ جائیں آپ کا قبیلہ آپ کو بچائے گا۔ اگر آپ کا کسی قبیلے سے تعلق ہے تو آپ کا مال بھی محفوظ ہے، اگر آپ کا قبیلے سے تعلق ہے تو آپ کی عزت اور آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، اور اگر قبیلے نے نکال باہر کیا آپ کو تو پھر کوئی آپ کو پروٹیکشن دینے والا نہیں۔ اب بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں، ٹائم نہیں ہے اور شاید آج اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ اب جب مسلمان شروع ہوئے، یعنی اسلام آیا اور لوگ مسلمان ہونے لگے، تو ایسی تو کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ پورا ٹرائب ایک ساتھ مسلمان ہو گیا۔ ہر قبیلے میں ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، 2 آدمی مسلمان ہوتے ہیں، پورا قبیلہ ان کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت کی تلاوت کریں، سورہ عنکبوت اسی کانٹیکسٹ میں نازل ہوا۔ ہر قبیلے نے کہا کہ تم نے ہمارا مذہب چھوڑ کر یہ نیا مذہب اختیار کیا، جس کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہا جا رہا ہے۔ تبرہ اسلام کا بہت اہم جز ہے، اس طرح کا نہیں جو آج بنا دیا گیا، لیکن ہے نا لا الہ، سارے خداؤں کا انکار ہو رہا ہے، ہمارا لات، ہمارا منات، ہمارا ہبل، یہ سب کہاں گئے؟ تم نے اس مذہب کو اختیار کیا، ہم تم کو اپنے قبیلے سے نکال رہے ہیں۔ اب یہ رہ گیا اکیلا، لیکن اب کیونکہ ہر قبیلے سے ایک ایک دو نکلے تو یہ مسلمان خود اپنی جگہ ایک چھوٹا سا گروپ بن گئے۔ قریش بار بار ایک ہی جملہ کہتے تھے، پروپیگنڈا۔ اصل میں میرا آج کا موضوع تھا پروپیگنڈا، کیونکہ سب سے زیادہ معصومین میں سے جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا وہ امام حسن ہے، وہاں تک مجھے جانا۔ پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈے کو دوسرے الفاظ میں کہوں، 1400 سال پہلے کا یوٹیوب، 1400 سال پہلے کا واٹس ایپ، 1400 سال پہلے کا یہ ٹویٹر، وہ پورا میڈیا، اللہ کرے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، اس لیے کہ باتیں میں پھیلا بھی رہا ہوں اور پھیلانا ضرور۔ ہر قبیلہ جو مسلمان ہوتا ہے، دیکھیں اگر پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو یا 80% لوگ مسلمان ہو تو کون کس کو نکالے گا؟ لیکن ایک آدمی مسلمان ہوا ہے، سب نے اس کو باہر نکالا۔ اچھا، اب یہ ایک ایک دو سب جمع ہو گئے، ان کی اپنی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی، لیکن بار بار مکے والے ان کو ایک ہی تھریٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھریٹ کر رہے ہیں؟ تم نے ہم کو چھوڑ دیا، نئے ریلیجن پہ چلے گئے۔ کتنے دن کا یہ ریلیجن ہے؟ تم جس کا کلمہ پڑھ رہے محمد وہ 40+ تو ہو ہی چکا ہے، اور عرب کے زمانے کے ایوریج ایج کے اعتبار سے 55 ایک اچھی ایج مانی جاتی تھی۔ پوری دنیا کی آج جائیے ویکیپیڈیا اور دیکھ لیجئے کہ دنیا میں پہلے ایوریج ایج کیا ہوتی تھی۔ الیگزینڈر دا گریٹ 25 سال کا تھا خالی، کیونکہ اس وقت ایوریج ایج 25 سال تھی، 25 ہے تو 50+ یہ انف ہے عرب میں۔ کہا یہ کتنے سال اور زندہ رہے گا؟ اب اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ ابھی اس نے تو تم سب کو جمع کر کے رکھا ہے، جب یہ مر جائے گا، چلو اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم مان لیتے کہ باپ کے بعد بیٹا سنبھال کے رکھے گا، لیکن اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں۔ پیغمبر کا بیٹا تھا لیکن انا شان عطا ہوا الابتر، جب ان کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹے تھے، دونوں ہی کا انتقال ہو گئے، ایک قاسم ایک عبداللہ۔ اب جیسے ہی دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا، تب تو پورا مکہ ایک ہی جملہ کہتا ہے ہر مسلمان کو دیکھ کر، وہ سڑک پہ جائیں، وہ بازار میں جائیں، وہ خانہ کعبہ میں آئیں، وہ دکان پہ جائیں، کتنے دن ہم سے الگ رہے ہو، محمد مرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ اور واقعاً اس زمانے میں تو ایسے آدمی کو کچھ نہیں، گیا وہ ختم، مار دیا گیا، مسلمان پریشان۔ دیکھیں قرآن کی بہت آیتیں آپ کو مکے والی نظر آئیں گی، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ، لیکن وہ ساری زبانی باتیں ہیں نا۔ جیسے آج آپ دیکھ لیجیے، آج سب مومن ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں رازق ہوں، پھر کیوں لوگ حرام کی طرف چلے جا رہے ہیں؟ ہم تو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں نا، جب اللہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، ہمیں ضرورت ہے کسی کا مال ہضم کرنے کی؟ ہمیں ضرورت ہے سینٹرل لنک میں جا کے جھوٹے کلیم کرنے کی؟ کیوں کر رہے ہیں؟
اللہ رازق ہے، قرآن پہ بھی یقین ہے، رسول میں بھی یقین ہے، لیکن دل میں وسوسے تو آتے رہتے ہیں. تو اب مسلمان، قرآن کہہ رہا ہے لیکن مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل دنیا میں تو اگر محمد مارے گئے تو ہمارا کون بچانے والا ہوگا؟ پھر شہزادی کی ولادت ہو گئی. پیغمبر نے کہا اللہ فاطمہ کے ذریعے سے میرے دین کو بچائے گا، لیکن مسئلہ یہ فاطمہ عورت ہے، اور ٹرائبل سسٹم کے اندر باپ کے بعد بیٹا حکمران بنتا ہے، بیٹی نہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مگر یہ تو گھر میں بیٹھنے والی بیٹی ہیں. کہا کہ نہیں، اللہ اس کے ذریعے دین بچائے گا. کیوں؟ اللہ اس کو وہ بیٹا عطا کرے گا جو میرے دین کی حفاظت قیامت تک کرے گا. اب پیغمبر نے جملہ کہا. جب بھی قریش ٹونٹنگ کرتے ہیں مسلمانوں پہ، خالی ٹونٹنگ نہیں کرتے، انہوں نے ٹارچر کیا ہوا ہے مسلمانوں پر. جن کو پروٹیکشن ہے مسلمانوں کو، ان کو بھی ٹارچر کر رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں محمد مر جائے پھر دیکھنا ہم سارے بدلے لیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کو کوئی بہت بڑا آدمی پروٹیکٹ کرے تو لوگ کہتے ہیں چلو کتنے دن یہ مرے گا تو نا، پھر دیکھنا ہم بدلے لیں گے. اور یہ دنیا کی پالیٹکس میں یہی ہے. ایران کو کہا گیا کہ خمینی کسی دن تو مرے گا نا، پھر دیکھنا کیسے ہم تمہارا خاتمہ کریں گے. آج یہی جملے آقا خامنہئی رہبر کے بارے میں کہے جا رہے، نیچرل بات. تو کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، فاطمہ کے ذریعے اللہ میرے دین کو بچائے گا، کیونکہ اللہ ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا. اب یہ پیغمبر زبان سے کہہ رہے ہیں، پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کی بات پر ایمان بھی ہے، مگر دل میں تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے نا کہ فاطمہ تو ہے، وہ بیٹا کہاں ہے؟ اگر نہیں ہوا تو بہت بڑی چیز ہے. ایک ہوتا ہے، دیکھیے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اگر تم نے ایگزام پاس کر لیا تو ہم تمہیں آئی فون لا کے دیں گے. خیر اب آج کل تو بچے کے ہاتھ میں آئی فون ہے، میں یوں ایک مثال دے رہا ہوں، آئی فون دیں گے. آپ نے اسے وعدہ کیا، وہ محنت کر رہا ہے، لیکن دل میں خیال آ رہا ہے کہ بعد میں اگر باپ مکر گئے یا اس کے حالات بگڑ گئے. آپ نے کیا آئی فون خرید لیا، خرید کے لا کے اس کے سامنے رکھا، کہا دیکھو یہ ہے، یہ کبرڈ میں رکھا، امتحان پاس کرو یہ تمہارا. آپ نے اس کو دکھا دیا. اب جو ہے نا اس کا یقین بڑھ جائے گا. یہ آج کل کے بچے بہت زیادہ شوق ہے ان کو موٹر سائیکل چلانے کا. جب ایگزام پاس کریں گے تو ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، اور وہ بھی پاکستان کی موٹر سائیکل ہے. ہر وقت زندگی خطرے میں ہے تو باپ نے کہا اچھا میں دلوا دوں گا. بیٹے کو بھروسہ نہیں ہے، باپ کہہ تو رہا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں وعدہ پورا نہ کرے. ہمارے تو ایک لیڈر کہتے ہیں کہ یو ٹرن تو بہت اچھی چیز ہوا کرتی ہے لیڈر کے لیے. تو اب باپ نے کیا کہا، خرید کے موٹر سائیکل گھر میں رکھ دی، کہا یہ ہے چابی، دیکھو یہ رکھیے، تم نے ایگزام پاس کیا، یہ چیز تمہاری ہو گئی. یاد رکھیے باپ کے زبانی کہہ دینے سے، چاہے باپ پہ ٹرسٹ بھی ہو، اور چیز لا کے رکھ دینے سے فرق ہوتا ہے، یقین بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ ہم اور آپ نہیں ہیں، یہ انبیاء کی منزل ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 260. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے خدا مجھے یہ دکھا دے تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا. ابراہیم کہہ رہے ہیں جو اس کائنات کی 15ویں افضل ترین شخصیت ہے، 14 امام، 14 معصوم، 5واں ابراہیم. خدا نے کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، خدا نے کیا کہا، اے ابراہیم ولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے میرے اس پاور پہ؟ نبی خدا، اتنا بڑا نبی، اے خدا دکھا دے مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. خدا نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پہ؟ کہا نہیں، ایمان ہے، لیطمئن قلبی، یہ قرآن کی آیت ہے، بلا ولکن لیطمئن قلبی، بلیو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وہ شیورٹی کی منزل، یقین کی منزل. ایک ہوتا ہے ایمان، ایمان کے اوپر ایک اسٹیج آتا ہے یقین کا. حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی شام غریبہ کی ان کی زندگی کی لاسٹ اسپیچ جو ٹی وی پر آئی تھی، یقین دیکھ لیجیے آپ کو پتہ چلے گا. ایمان ہے بالکل صحیح ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے یقین. ابراہیم نے کہا ایمان ہے، یقین. یقین ہوتا ہے آنکھوں دیکھی چیز. یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا چل ہی اس بات پہ رہا کہ آپ کو یقین سے ہٹایا جائے، لیکن ابھی میں پھسل رہا ہوں. چنانچہ پھر آپ کو پتا ہے کہ خدا نے کہا اے ابراہیم 4 پرندے لے کر آؤ، ان کا قیمہ کرو، قیمہ، اور سب کو مکس کر لو، اور پھر یہ کچھ پہاڑوں پہ رکھ دو. یہ امام حسنی کی ایک حدیث ہے جو بہت بات کا سبجیکٹ ہے، ابھی سن لیجیے. کچھ پہاڑوں پہ رکھ دو، on some hills، کچھ. حضرت ابراہیم نے وہ قیمہ
جیسے ہمارے یہاں کراچی میں کٹا کٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ملا دی جاتی ہیں، تو ایک قیمہ 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر، کوا. یہ کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کہیں تو حرام پرندے بھی آ گئے، نہیں، یہ تو دکھانا مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اور چاروں بڑے اہم پرندے ہیں. مور جو ہے وہ شو آف، بہت اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے مور، جب تک کہ پیروں کو نہ دیکھے. لیکن خیر، مور کا مطلب ہے خوبصورتی پہ فخر نہ کرنا. کوا لالچی، کبھی لالچ نہیں آنی چاہیے چیزوں کی. کبوتر کھیل کود، ویسے تو ہمارے یہاں سید مانا جاتا ہے نا کبوتر، لیکن کبوتر یعنی کھیل کود. اور پھر آخر میں مرغ آتا ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا. میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ 4 پرندے جو اللہ نے منگوائے تھے تو وہ انسان کی 4 بری کوالٹیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال آئے تھے فزیکل پرندے. حضرت ابراہیم نے چاروں کو ذبح کیا، ان کا گوشت قیمہ بنایا. قیمہ تو آپ سمجھتے ہوں گے، اتنی اردو تو آپ کی خراب نہیں ہوئی ہوگی. اور اس کو پھر ملا کے 10 پہاڑوں پہ رکھا. ایک حدیث ہے امام حسن کے حوالے سے کہ کسی نے کہا مولا میرا باپ مر گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ کچھ مال میری بہن کو دے دینا. ویسے تو مرنے والے کی جائیداد میں بہن کا حصہ نہیں ہے اگر اس کا بیٹا موجود. کچھ تمہارا کتنا دیں؟ کہا 10%. راوی نے پوچھا 10% کیسے بنا؟ کچھ کا مطلب سم کا مطلب 10% کیوں؟ کہا ابراہیم نے کچھ پہاڑوں پر قیمہ رکھا، قرآن کہہ رہا ہے کچھ، اور وہ 10 تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ٹرمینالوجی میں 10 means سم means 10، 10 پہاڑوں پر آواز دی. اب یہ سب آیتیں ہیں کیونکہ یہ امام زمانہ کے حوالے سے ہے کہ آواز دی ابراہیم نے، 10 پہاڑوں پر سے گوشت اڑا قیمہ، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح ملا کہ کوے کا گوشت کوے سے اور مور کا مور سے. تو میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں. روایت یہ ہے کہ جب امام آ کے آواز دیں گے تو جتنے لوگ اپنی اپنی قبروں میں ہیں مٹی بن گئے ہیں. قبر کے مردے سوائے شہید راہ خدا یا بہت مقدس آدمیوں کی اس کی ڈیڈ باڈی تو قبر میں مٹی بن گئی، بلکہ ایک قبر میں پتہ نہیں کتنے مردے ہیں. ہر قبر میں جب امام آئیں گے پتہ نہیں وہاں کتنے مردے پہلے دفن ہو چکے ہیں. یہ خود معصومین کی حدیث ہے. جب امام زمانہ کال کریں گے، ابراہیم کا معجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا نہیں، قرآن میں مینشن کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے پاسبل ہے. بھئی ابراہیم کا واقعہ تو قرآن میں، امام زمانہ آواز دیں گے قبر سے اس طرح سے مردے نکلیں گے. اب یہ کئی سوالات تھے جن کو ملا کے میں روایت پڑھ رہا ہوں. مولا اس قبر میں ہو سکتا ہے 500 سال پہلے کوئی کافر دفن ہوا، اور 200 سال پہلے کوئی مشرک دفن ہوا، اور 100 سال پہلے کوئی دشمن اہل بیت دفن ہوا، اور پھر ایک مومن بھی وہیں دفن ہوا. تو سب تو مکس ہو گئے نا. امام نے یہی ابراہیم کے واقعے سے بتایا کہ آواز دیں گے امام زمانہ، اور ایک مرتبہ اسی قبر کے اندر جتنے مرنے والوں کے گوشت مکس ہوئے ہیں ان میں سے مومن نکل کے امام تک پہنچے گا. لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ. شہادت کی راتوں میں، جو اس سال شہادت کی راتیں ابھی اسی ویک سے شروع ہو رہی ہیں، سیٹرڈے سے، امام زمانہ اور امام علی، یہ میرا ٹاپک ہے، وہاں زیادہ تفصیل آئے گی. یہ بات اس پہ آ گئی کہ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، اے اللہ تو نے کہہ دیا کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے، کافی ہے. That's all, enough. ایمان ہے، لیکن یقین ہے اگر آنکھ سے دیکھ لوں ابراہیم جیسا یہ کہہ رہا ہے. تو اب وہ تو جو مکے کے نئے مسلمان تھے نا، سارے مسلمان، نئے تو کا لفظ غلط ہے، جو پہلے ہی تبلیغ میں مسلمان ہوئے، پیغمبر کہہ رہے اطمینان رکھو. فاطمہ کی ولادت کے بعد کہہ رہے اطمینان رکھو، یہ میری بیٹی بچائے گی سارے مسلمانوں کو. ایمان ہے، یقین نہیں آ رہا جب تک کہ آنکھ سے نہ دیکھے. اور ایک مرتبہ مدینے پہنچ کر 15 رمضان کو یہ خبر پھیلی کہ فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو اللہ کے رسول اسے لے کے مسجد نبوی میں آتے ہیں. 2 آدمیوں سے اللہ کے رسول نے حسن مجتبیٰ کو دکھایا. 2 آدمی تھے جن کو دکھایا، اور ایک جملہ کہا. تو پہلے تو آپ دیکھ لیجئے مسجد میں جتنا کراؤڈ، اور کہا دیکھو یہ ہے میرا وہ بیٹا جس کے لیے میں مکے سے کہتا آ رہا ہوں. جب تم مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ کے بعد ہمارا پروٹیکٹر کون ہے؟ یا مجیر اللہ کا نام ہے لیکن امام کا بھی نام، ہمارا پروٹیکٹر کون ہے؟
ہمارا محافظ کون ہے؟ آپ کے بعد کون ہمیں بچائے گا؟ ہمارے قبیلوں نے تو ہمیں نکال پھینکا ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے بیٹا دے گا فاطمہ کے ذریعے. بار بار آپ کہتے تھے. پیغمبر نے کہا دیکھو یہ وہی میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں مکے سے کہتا آ رہا ہوں. اللہ نے فاطمہ کو بیٹا نہیں دیا ہے, اللہ نے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام اس دنیا میں بھیجا. اور یہ جملہ تو میں نے اس لیے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کو پریشانی تھی دنیاوی میٹرز کی. پولیس نہیں ہے, فوج نہیں ہے, ہم اکیلے ہیں, ہمارے قبیلے نکالا. ورنہ حسن خالی دنیا میں ہی نہیں, لقب کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, جنت کے جوانوں کا سردار ہے. دنیا میں بھی یہی ہم کو نجات دلائے گا اور آخرت میں بھی یہی ہم کو نجات دلا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. تو اس دن سارے مدینے میں مسلمانوں نے باقاعدہ عید سے پہلے عید سیلیبریٹ کی, وہ عید الزہرا. حسن, اچھا ایک جملہ میں کہہ دوں, اس کو توہین مت سمجھیے گا. آقا حسین کی ولادت پر اس انداز سے خوشیاں نہیں منائی گئی ہیں. ایک تو ویسے ہی آقا حسین کی ولادت پر مصائب ہی پڑھے گئے, لیکن اس کے علاوہ بھی جو آقا حسن کا انتظار جس طرح مسلمانوں کو تھا, فاطمہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. فاطمہ نے بھی زندگی کی پہلی خوشی منائی حسن کی ولادت پر. یہ عید الزہرا آج ہے, اصلی عید الزہرا 15 رمضان ہے. اور پورے مسلمانوں نے بھی اسلام آنے کے بعد پہلی خوشی جو منائی سب نے مل کر, وہ حسن مجتبیٰ کی ولادت پہ منائی. آج تو مدینے کا ماحول ہی کچھ اور. آج ہر آدمی کو یہ اطمینان ہوا ہے اب میرا مال محفوظ ہے, اب میری اولاد محفوظ ہے, اب میری عزت محفوظ ہے, اب میری جان محفوظ ہے, اب میرے گھر کی خواتین کا احترام محفوظ ہے. یہ حسن مجتبیٰ کے آنے سے کیا ماحول تھا, ذرا دیکھیے کبھی تاریخ میں جا کر. اور حسن مجتبیٰ نے پھر ایک اور ہمیں پیغام دیا. میں وہ خوشی بتانا چاہ رہا ہوں جو مسلمانوں نے جس طرح حسن مجتبیٰ کو سیلیبریٹ کیا اس ولادت. ایک اور بات سن لیجیے. اللہ, ابھی میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں. ابھی تو آپ حضرات تیاری کر رہے ہیں نا دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی شب قدر. 1001 نیمز آف اللہ, 82 نیمز تو آئے دعائے مجیر, ابھی ہم نے پڑھی, اور آپ تو 3 دن سے پڑھ رہے ہیں, اور 1001 جوشن کبیر. لیکن اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام تو ہیں, لیکن وہ نام اللہ کو مل نہیں سکتے جب تک کہ اللہ پیغمبر کو پیدا نہ کرے. نام اللہ کے ہیں, جب تک کہ پیغمبر کو پیدا نہیں کرے گا اللہ کو وہ نام ملیں گے نہیں. چنانچہ ایک حدیث قدسی ہمارے پاس ہے, بحار الانوار میں بھی ہے, کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. اے حبیب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, ہیڈن ٹریجر. میں نے یہ چاہا کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں تو میں نے تجھے پیدا کیا. پیدا تو ہوا ہے, معرفت اللہ کی ہو رہی ہے. اچھا یہ اس پر پورا اشرا بھی ہے ہمارے علماء کا. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. اللہ خالق ہے, کریٹر, لیکن جب تک کہ کسی چیز کو کریٹ نہیں کرے گا اس کو کریٹر کہا نہیں جا سکتا. ہے وہ کریٹر, لیکن کہا کب جائے گا؟ جب کوئی چیز وہ خلق کرے نا. جیسے چھوٹی سی مثال دے دوں, آپ میں سے جتنے لوگ اس وقت اس مجمع میں غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں یا شادی شدہ ہیں, ابھی اولاد نہیں, آپ میں سے ہر ایک باپ ہے. لیکن ابھی ہم آپ کو باپ نہیں کہیں گے جب تک کہ آپ ایک بیٹا پیدا کر کے نہ دکھا دیں. خیر یہ لفظ ذرا اچھا نہیں ہوا, جب تک کہ آپ کا بیٹا پیدا نہ ہو. لیکن ہے آپ باپ. یعنی اگر آپ کو اس وقت ہم لے جائیں کسی میڈیکل لیب میں اور آپ کا ٹیسٹ کرائیں تو کہا جائے گا 100% یہ آدمی بالکل ٹھیک ہے. جو لڑکیاں اس وقت بیٹھی ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں, وہ ہیں سب ماں, لیکن ماں نہیں کہا جائے گا جب تک کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا نہ ہو جائے. چاہے میڈیکل تمام رپورٹس بتائیں کہ یہ بالکل ٹھیک, ہر طرح سے فزیکلی اور میڈیکلی فٹ ہے اور اس کے اولاد ہو سکتی ہے. لیکن کہا کب جائے گا نا جب وہ یہ اس مرحلے سے. اللہ خالق ہے, کریٹر ہے, لیکن کسی کو کریٹ کرے تو اس کا نام پڑے گا خالق. رزق دینے والا اللہ, رازق ہے, لیکن جب کوئی ہو رزق لینے والا جسے اللہ رزق دے تب اللہ کا نام کہلائے گا رازق. اب اللہ کے جتنے صفات والے نام ہیں, افعال والے, اللہ حی ہے اور محیی ہے, زندگی دینے والا, لیکن جب کسی کو زندگی دے گا تب اللہ کو یہ نام دیا جائے گا. تو اب یہ تو ایک بہت بڑا فضائل ہے محمد و آل محمد کا ایک چیپٹر کہ اللہ کے نام ہیں لیکن ان کے وجود میں آنے کے بعد وہ نام اللہ کو ملے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں اپنی معرفت کرانا چاہتا تھا.
کہ میں خالی اللہ نہیں ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں رازق بھی ہوں، میں حیات دینے والا بھی ہوں، تو محمد کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے ایک خاص بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، بہت احتیاط سے بھی کہوں گا لیکن کہوں گا ضرور، شہزادی کونین کے کتنے القاب ہیں وہ ان کو ملتے رہے، مگر ایک لقب شہزادی کونین کا ایسا ہے، ایک ٹائٹل یا ایک کوالٹی یا ایک خصوصیت شہزادی فاطمہ میں ایسی ہمیشہ سے تھی، لیکن جب تک کہ حسن مجتبی پیدا نہیں ہوئے اس وقت تک وہ کوالٹی فاطمہ کی سامنے نہیں آ سکی۔ اب فاطمیہ ہمارے ہاں بڑے بھرپور طریقے سے آج کل منایا جاتا، شہزادی کی شہادت پر مجلسیں ہوتی ہیں 5 یا 10 یا 10 دونوں تاریخیں ہیں، اس میں یہ بات آپ سنتے ہیں شہزادی کا ایک بہت ہی اہم ٹائٹل ہے بطول۔ اندازہ کریں اس بچے کا کہ جو اپنی ماں کی فضیلت کو دنیا کے سامنے اس انداز سے بیان کر رہا ہے، بطول۔ بطول کے معنی ہیں، چونکہ ممبر سے بھی اچھا نہیں لگتا اور فاطمہ کے حوالے سے بھی اچھا نہیں لگتا، تو ہم لوگ کہتے ہیں بطول معنی پاک۔ لیکن آپ مجلسوں میں سننے کے عادی ہیں، خصوصاً جو بزرگ لوگ ہیں، کہ بطول کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ ان تمام خرابیوں سے دور تھی جو ایک نارمل عورت کو اللہ نے سسٹم میں بنائی۔ اب اس کے اندر ایک ماہنہ نجاست کا سلسلہ چلے، وہ تو پاک ہے۔ دوسرا یہ کہ فاطمہ بطول ہیں، یعنی جب کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی تو وہ چند دنوں کے لیے نجس ہو جاتی ہے۔ اب وہاں اس کے اندر اسلام میں منیمم کوئی مقدار نہیں، ہو سکتا ہے کوئی عورت صرف 1 منٹ کے لیے نجس اور ہو سکتا ہے کوئی 10 دن، میکسیمم ہے 10 دن۔ مجھے یاد ہے اب تک کہ جب میں نے کھارادر میں یہ مجلسیں شروع کی تھی اس انداز کی، تو ایک کنسپٹ تھا وہاں پہ کہ 40 دن تک عورت نجس رہتی، اور ہمارے یہاں یو پی میں بھی تھا 40 دن کا چل رہا، عورت بچے کی ڈیلیوری کے بعد 40 دن نجس، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، روزے چھوڑے جا رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہی ہیں، یعنی بچے کی بنیاد میں پہلی اینٹ ہی حرام پہ رکھی جا رہی ہے۔ اور کیا کیا جھگڑا کر کے، کیا کیا لڑائیاں لڑ کے یہ فقہی مسئلہ بتانا پڑا کہ میکسیمم 10 دن ہے، وہ بھی 10 دن ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، کوئی 8، کوئی 6، کوئی 4، کوئی 3، کوئی 2، کوئی 1، کوئی صرف 1 گھنٹہ۔ وہ بہرحال بہت لمبی تھوڑی بحث ہے، میں کہیں اس لیے نکل گیا کہ بہت سارے لوگ آج جو میرے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں، میں بہتوں کی ماں میری شاگردیں تھی، اور یا ان کی ماں کی ماں نانی 40 دن اپنے آپ کو نجس سمجھ رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ ان خرابیوں سے ان کو نجات دلائی گئی۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر عورت اس مرحلے سے گزرے گی، کچھ دیر کے لیے نجس ہوگی، کہا فاطمہ بطول، یعنی فاطمہ کے ہاں اگر بیٹے کی ولادت ہوگی تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نجاست کا تصور نہیں۔ چنانچہ تاریخوں میں لکھا کہ امام حسن کی ولادت ہوئی تھی دن کے وقت، ورنہ باقی معصومین کے عام کو ملتا ہے فجر کے قریب، فجر سے کچھ پہلے۔ روزے کا وقت، روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ فجر سے۔ نماز صبح کا ٹائم کیا ہے؟ فجر۔ یاد رکھیے دونوں کا سیم ٹائم ہے، 10 منٹ کا گیپ جو ہم ڈالتے ہیں اس کی ایک اور وجہ ہے، وہ وقت نہیں ہے میرے پاس، ٹائم سیم۔ امام حسن کے بارے میں ہے کہ عصر کے وقت پیدا ہوئے اور وہ روزہ شہزادی فاطمہ نے مکمل کیا، روزہ ٹوٹا ہی نہیں، اور اگلا روزہ بھی رکھا اگلے دن کا، اور پھر مغرب اور عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ تو اب وہ تو ہمارا اعتقاد ہے ہی نا کہ شہزادی پاک ہے، پاکیزہ ہے ان تمام خرابیوں سے، اس میں باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ بطول کا دوسرا معنی، ایک ماہانہ نجاست سے پاک ہے وہ ٹھیک، اور ایک بچے کی ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد جو نجاست ہے فاطمہ اس سے پاک۔ یہ والی فاطمہ کی خصوصیت اب تک دنیا کے سامنے نہیں آ سکی، چانسی نہیں تھا۔ یہ کب آئے گی خصوصیت؟ جب فاطمہ کے ہاں پہلی اولاد ہو، تب لوگوں کو پتا چلے گا، یعنی یقین ہے، لیکن دنیا کے سامنے فاطمہ کی یہ خصوصیت کہ فاطمہ بطول حسن مجتبی کی وجہ سے آ رہی ہے۔ حسن پہلی اولاد ہے فاطمہ کی، جب حسن پیدا ہوئے اور تو نے پوچھا جا کے شہزادی تو اب آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لائے؟ روزہ ٹوٹ گیا؟ کہا میرا روزہ نہیں ٹوٹا، تمہارے روزے ٹوٹتے۔ یہ کب پوچھا؟ یہ حسن کی ولادت، حسین کی ولادت میں نہیں آئی یہ خصوصیت، زینب کی ولادت میں نہیں آئی، کلثوم کی ولادت میں نہیں آئی، کیونکہ یہ سب تو بعد کی چیزیں نا، اس سے پہلے ماحول دیکھا ہے نا آپ نے، بھئی کسی کی ولادت ہوئی خاص طور پہ گھر میں ہوئی تو اطراف کی پڑوسن ہمسائے آئیں گے، کچھ لائیں کھانے کے لیے، کچھ لائیں پینے کے لیے، کہا میرا روزہ ہے کیا لے کر آؤ گی؟ نماز کا وقت آیا، مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے، شہزادی ابھی آپ کے بچہ پیدا ہوا، آپ کا روزہ؟ کہا ہاں،
ہمارے روزے نہیں ٹوٹتے ہیں، اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، مگر کب فاطمہ کی یہ خصوصیت سامنے آئی؟ جب حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو جس طرح محمد نے پیدا ہو کر اللہ کو خالق کا نام دیا، اللہ کو رازق کا نام دیا، وہ سارے نام دیے، حسن مجتبیٰ نے دنیا میں آ کے اپنی ماں فاطمہ زہرا کو بطول کا لقب عطا کیا۔ تو فاطمہ جیسی شخصیت کو لقب جس کی وجہ سے ملے اس کا نام حسن ہے۔ یہ تو پیغمبر نے مدینے والوں کے سامنے حسن کو پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو میرا یہ وہ بیٹا جس کے لیے میں کہتا آ رہا تھا کہ تمہیں بچائے گا۔ میں نے کہا دو شخصیت، اور ام الفضل کے پاس لے کے گئے۔ اس کے بعد بیٹا پیدا ہوا، پیغمبر مسجد میں لے کے گئے، پھر گھر آئے اور ام الفضل کے پاس لے گئے اور ان کی گود میں بچے کو ڈال دیا اور کہا یہ ہے وہ جو میں نے تم سے 10 دن پہلے کہا تھا۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ بہت مشہور واقعہ ہے، ام الفضل پیغمبر کی چچی۔ لیکن عربوں میں شادیاں کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ ایک آدمی کے دوسرے سے کئی رشتے ہوتے تھے، وہ چچی بھی ہوتی ہیں اور وہ سالی بھی ہوتی ہیں اور وہ اور بھی رشتے بنتے ہیں۔ ام الفضل نام مشہور ہے، پیغمبر کے ایک چچا حضرت عباس ہے، کربلا والے نہیں، دوسرے عباس، ان کی بیوی۔ انہوں نے چند دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ پیغمبر میرے قریب سے گزرے اور ان کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گر گیا، اور بہت پریشان۔ یہ خواب خراب خواب ہے، برا خواب ہے، اس میں کچھ ایسا میسج ہے جیسے تم اس کے خلاف ہو، اس کا جسم ٹکڑے کرنا چاہتے ہو۔ ام الفضل بہت پریشان تھی، رسول سے جا کے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کتنا بھیانک خواب دیکھا، کیا میں آپ کے خلاف ہوں کہ آپ کا بدن کاٹ کے اپنی گود میں لوں؟ تو ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، تمہیں اس خواب کا مطلب پتہ چلے گا۔ اور جب ولادت ہوئی یعنی کل 15 رمضان، پیغمبر مسجد سے واپس آ کے حسن مجتبیٰ کو ام الفضل کی گود میں دیتے اور کہتے ہیں یہ ہے تیرا خواب جو تو نے دیکھا تھا، پریشان تھی، یہ میرے حسن کے دنیا میں آنے کی بشارت تھی اور خوشخبری تھی کہ حسن میرا ٹکڑا ہے جو تیری گود میں پلے گا۔ اور حسن بھی حسین کی طرح سے، حسین منی وانا من الحسین، حسن بھی منی وانا من الحسن، پیغمبر کا ٹکڑا ہے۔ لیکن یہاں ایک روایت ہمارے پاس آتی ہے، یہ ام الفضل کا میں نے واقعہ پڑھا، یہ بہت مشہور ہے، لیکن اس سے ایک ریلیٹڈ ایک پیغام ہے، اسی پہ بات ختم کروں گا کہ اب یہ جو ام الفضل کے نے خواب دیکھا پیغمبر کا ٹکڑا۔ آج کل آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ شہزادی کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس کا ٹرانسلیشن غلط کیا جاتا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، ٹرانسلیشن ہوتا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ غلط، فاطمہ میرا ٹکڑا، بضعۃ منی ہے، یہ نہیں ہے بضعۃ من کبدی، کبد مانے لیور، جگر، میرا ٹکڑا۔ اسی طرح حسن ڈائریکٹ رسول کا ٹکڑا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے اور یہ حدیث کو ایک دوسرے اسٹائل سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین پوری کتاب اسی پر بیس کر کے لکھی ہے، لیکن وہ ایک اور سی کا کانٹیکس ہے، شہادت میں اچھا رہے گا۔ آج میں اصل حدیث، اور وہ حدیث یہ کہ حسن اور حسین مل کر پیغمبر بنتے ہیں، آدھا جسم حسن کا رسول سے مشابہ اور آدھا جسم حسین کا رسول سے مشابہ۔ اسی لیے برادران اہل سنت کے پاس ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے کبھی ہنسی بھی آتی ہے، کیسی کیسی حدیثیں لکھی، لیکن جو پیغام اس میں دیا گیا ہے نا وہ پیغام ہمارے مجتہدین کے پاس بھی ہے۔ 6 اہم کتابیں ہیں نا برادران اہل سنت کی، اس میں سے ایک کا نام ہے مسند ابو داؤد، یہ 4 نمبر پہ آتی ہے۔ اب وہ حدیث بھی ایسی ہے کہ پڑھی بھی نہیں جا رہی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن طارق جمیل صاحب نے یہ حدیث پڑھی اور غالباً اس کو 7 ملین یعنی 70 لاکھ ویورز ملے کہ وہ ایک دن حسن رسول اللہ کی آغوش میں تھے اور حسن نے پیغمبر کے جسم پر پیشاب کر دیا، اور پھر وہ جو گھر کی خاتون تھی وہ دوڑی، پیغمبر کو کپڑا پاک ہو یا وہ ہو، وہ سارا اتنا ٹائم فضول باتوں کے لیے نہیں۔ تب پیغمبر نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کرو، اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اس پہ پانی ڈال دو۔ پھر وہ جملہ کہا جو فقہی مسئلہ ہے، اور کہا کہ لڑکے کا پیشاب خالی پانی ڈال دو تو کافی،
نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے، نہ پاک کرنے کی ضرورت ہے. لڑکی کا پیشاب اگر ہے تو اس کو بالکل بڑے آدمی کی طرح پاک کرنا ہے. اور یہ ہمارے یہاں بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، اگرچہ آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کا سیم مسئلہ، اور وہ کہ خالی پانی کب تک، جب تک وہ کھانا نہ کھا رہا ہو، دودھ پر ہو، جب تک دودھ پر. باتیں بہت ساری ہیں، فقہی مسائل میں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ناف ہر آدمی کے جسم کا بالکل وہ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے جسم کٹتا. تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل نہیں، وہ تو اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت کہ حسن وہاں تک رسول کے مشابہ تھے. یعنی نعوذ باللہ میں کیسے جملہ کہوں، وہ حسن دراصل یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک کی میری باؤنڈری ہے اور اس کے بعد کی باؤنڈری میرے بھائی حسین کی. اب دیکھیے یہ بھی تقریر کی جاتی ہے اور یہ بھی نقطے نکالے جاتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہے کہ آدھا جسم ناف سے اوپر حسن مشابہ رسول کے اور ناف سے نیچے آدھا جسم حسین. اسی لیے ہمارے ہاں آقا حسین کا لقب نہیں ہے شبیہ رسول خدا، علی اکبر کا لقب اور حسن مجتبیٰ کا لقب. اچھا اب اس کے لیے مجھے یاد ہے میں نے 28 سفر کی مجلس میں تھوڑی ڈیٹیل بتائی تھی، اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ یہ حدیث جو آئی ہے وہ اپنی جگہ ہوگی، فزیکل ریزمبلنس بھی ہوگا، لیکن اصل جو اس حدیث کا میسیج ہے وہ یہ کہ حسن مجتبیٰ صلح نامے میں دستخط کریں گے، اور صلح نامہ لکھا جاتا ہے، کوئی بھی عبارت لکھی جاتی ہے ہاتھوں سے، اور حسین چل کے میدان جہاد میں جائیں گے، اور میدان میں آدمی چل کے جاتا ہے پیروں سے. تو رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی تحریر لکھ رہا ہو تو وہ بھی میری شباہت ہے، اور کوئی چل کے میدان میں جہاد کر رہا ہو وہ بھی میری شباہت ہے. یعنی رسول حسن کی صلح کو بھی اپنی صلح قرار دے رہے، حسین کے جہاد کربلا کو بھی اپنا جہاد قرار دے رہے. تو آدھا جسم ناف سے اوپر. ام الفضل نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول کے بدن کا ٹکڑا کٹا اور وہ ہاتھ. اچھا اب یہاں پہ ایک بات سنیے بہت اہم ہے، اور اسی پہ شاید میں اپنی گفتگو ختم کروں، اور وہ یہ کہ تبلیغ کے جتنے بھی ذریعے ابھی تک ایجاد ہوئے ہیں، تبلیغ مینس کمیونیکیشن، وہ ساروں کا تعلق اوپر کے جسم سے. ابھی تک تو دنیا میں چلا آ رہا تھا لکھنے کا رواج، اب ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ جنریشن کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا لکھنا کسے کہتے ہیں. لکھنے کا رواج، کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے زبان. لکھنا ہاتھ سے ہوتا ہے، ہاتھ کہاں؟ جسم کے اوپر کے حصے میں. اب آپ ریئر چیز کو اگزامپل بنا کے نہیں لے آئیے کہ فلاں صاحب کے ہاتھ کٹ گئے تو پیر سے بھی لکھنا سیکھ لیا انہوں نے. نہیں، ایک عام طریقے سے لکھنا ہاتھ. کمیونیکیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ زبان. زبان کہاں؟ یہ بھی منہ کے اوپر کے حصے میں. اب جو دنیا ترقی کر رہی ہے کہ وہ آنکھوں کی مدد سے آپ کمیونیکیٹ کریں گے، اور جو آپ کو لکھنا ہے اور کیا ریٹینا کے ذریعے سے وہ موبائل فون اور آئی فون اور فلا امکا ڈھمکا جو کچھ ہے وہ بھی آنکھ بھی جسم کے اوپر. کہہ رہے اگلا آخری سٹیج دماغ. آپ سوچیں گے اور آپ کی سوچ کے مطابق وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر یا آئی فون کی اسکرین پہ وہ میسج آتا جائے گا. بہرحال جتنی چیزیں بھی کمیونیکیٹ کرنے کی ہیں، تبلیغ کرنے کی ہیں، وہ سب کی سب اوپر کے جسم سے متعلق. آقا حسن کا رول پیغمبر بتا رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ میرے دین کی سب سے زیادہ تبلیغ کرنے والا بنے گا. اور اسی پہ میں خالی صلح کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دستخط کی. چھوٹی سی بات عرض کروں کہ وقت اب بالکل ہاتھ سے نکل گیا کہ صحیح معنوں میں پیغمبر نے اپنے علم کا وارث حسن کو بنایا. اچھا ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے حسن، ام الفضل نے خواب میں دیکھا. کچھ چیزوں میں پیغمبر نے حسن کا انٹروڈکشن کرایا اپنے ذریعے سے، اور کچھ چیزوں میں حسن نے پیغمبر کا انٹروڈکشن کرایا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور ختم ہو گئی میری بات، البتہ اس میں کچھ منٹ تو لگیں گے. کہا قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو ہمارا حاکم کیوں بنا دیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اس لیے کہ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے، جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے. پیغمبر مسجد النبوی میں بیٹھے، پوری مسجد لوگوں سے بھری. یہ مشہور واقعات ہر سال سنتے ہیں لیکن اسی لیے میں مختصر کر رہا ہوں. لوگ سوال و جواب کر رہے ہیں، اور سوال و جواب کا سسٹم پیغمبر کا تھا فرسٹ کم فرسٹ. جو پہلے آیا پہلے وہ سوال کرے گا. ایک ایسی پرسنالٹی انٹر ہوئی جو اتنی گریسفل پرسنالٹی تھی
کہ اس کو دیکھ کے سارا مجمع انڈر پریشر آ گیا. لوگوں نے خود ہی ان کو راستہ دیا. ان کا چہرہ، ان کی شکل، ان کی داڑھی، گریسفل پرسنالٹی. یا وجیہن عند اللہ، قرآن کریم نے وجی کس کو کہا؟ حضرت عیسیٰ، جو دعائے توسل میں پھر ہم معصومین کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں گریسفل. پیغمبر کے سامنے جا کے بیٹھے. 80-85 کی تو ایج ان کی نظر آ رہی ہے. ویسے ہم کو پتا ہے کہ وہ تو 2000 سال کے ہیں شاید، لیکن بظاہر 70-75 سال ان کی ایج. یا رسول اللہ، آج پھر مجھے کچھ پرابلم پیش آ گئے، مسئلے پیش آ گئے، آپ سے مجھے اس کا جواب چاہیے. پیغمبر کی گود میں حسن مجتبیٰ بیٹھے. پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھ سے تو آپ پوچھتے رہتے، آج اس بچے سے پوچھیے. 4 سال کا بچہ، حسن 4 سال کی ایج، اور وہ بوڑھا آدمی. اس نے وہ نہیں کہا جو ہم کہیں گے. ہم آغا سیسانی کے پاس جائیں، آغا سیسانی کی گود میں ان کا پوتا بیٹھا ہو، ہم کوئی فقہی مسئلہ پوچھو کہ اس سے پوچھو، تو ہم ہنس دیں گے کہ آپ تو اچھا مذاق کر رہے ہیں، بہت اچھا جوک ہے، چلے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہم سے جوک کیا، لیکن ہم اس بچے کو سیریس نہیں لیں گے. ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں 4 سال کے بچے سے نہیں. آنے والا جو تھا پیغمبر کا جملہ سنا، اتنا ہی سیریس اس بچے کی جانب موڑا، اور اس کے بعد کچھ سوال جواب کر کے وہ اٹھا اور جانے لگا. پیغمبر نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں آیا تھا سوال کا جواب لینے، مجھے جواب مل گئے. پیغمبر نے کہا کیسا جواب ملا؟ کہا میں اتنا سیٹسفائی جا رہا ہوں جتنا سیٹسفائی ہمیشہ آپ کے پاس سے جایا کرتا ہوں. کوئی فرق نظر نہیں آ رہا مجھے اس بچے کے جوابات میں اور آپ کے جواب میں، یعنی مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا آپ کے علم میں اور اس بچے کے علم میں. یہ کہہ کے باہر نکل گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہیں کون؟ فرسٹ ٹائم ہم نے ان کو مدینے میں دیکھا. کہا یہ حضرت خضر نبی ہیں، جو اکثر آ کر اپنے پرابلم مجھ سے ڈسکس کرتے تھے. آج میں نے ان کو حسن کا شاگرد بنا دیا. خضر وہ ہیں کہ موسیٰ صاحب کتاب ہیں، شریعت ہے، تورات ہے. موسیٰ 5 اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہیں. ان سے کہا جاؤ اور جا کر خضر کے شاگرد بنو، وہ تم سے بڑا ہے. جس موسیٰ کو خضر کا شاگرد بنایا، اس خضر کو حسن مجتبیٰ کا شاگرد بنایا جا رہا. یہ واقعہ قرآن کریم میں کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ کہف میں. سورہ کہف کی خصوصیت کیا ہے؟ دجال سے بچنے کی سب سے بہترین دعا سورہ کہف ہے. ہمارا سیٹرڈے کا موضوع شروع ہو رہا ہے امام علی، امام مہدی اور دجال. تو خیر خضر، اور یہ جملہ پیغمبر نے کہلوایا، اتنا سیٹسفائی جا رہا ہوں جتنا آپ سے جاتا تھا. یعنی حسن کے علم کو رسول کے علم کے برابر قرار دیا. عام آدمی نے نہیں، خضر جیسے نبی نے جو موسیٰ کے بھی استاد ہیں. اب یہاں پیغمبر نے تعارف کرایا حسن کا علم کے حوالے سے. دوسری یعنی الٹا مسئلہ، جنگ صفین ہو رہی اور بعض روایتوں میں جنگ جمل. ایک بار علی کے مخالف آج باقاعدہ یعنی جان دینے کے ارادے سے لڑ رہے ہیں علی کے مخالف. بلکہ شاید یہ جنگ جمل ہی ہے، کیونکہ آواز یہ تھی اماں کی حرمت پہ کٹ مرو، اماں کی حرمت پہ کٹ مرو، اماں کے نام پہ جان قربان کر دو. اس لیے جذبہ زیادہ تھا. جب ماں کا نام آ جاتا ہے نا تو زیادہ جذبہ ہوتا ہے. واقعاً ایسے کہ مولا کی فوج کو دانتوں پسینہ آ گئے. مولا کی فوج، جب امام زمانہ کی فوج آخری جنگ لڑے گی شیطان سے، 3 بار شیطان امام کی فوج کو شکست دے گا. تو انشاءاللہ اگر موقع ملا، میرا موضوع دجال ہے، شیطان نہیں ہے، لیکن موقع ملا تو یہ بات بھی ان 4 مجلسوں میں عرض کروں گا. امام زمانہ کی فوج کو 3 بار شیطان دبا لے گا، کیونکہ وہ ڈو اور ڈائی والا مسئلہ. شیطان کو پتا ہے کہ آج تو میری موت آ جائے گی. تو وہ تو خیر الگ چیز ہے. جنگ جمل بار بار اونٹ کے اندر محمل میں بیٹھی ہوئے خاتون لوگوں کو جوش دلا رہی، میرے بیٹوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میری اولادوں. ایک عجیب جذبہ پیدا ہو رہا. چنانچہ اس طرح سے کہ ان کی دشمنوں کی صفیں ٹوٹ نہیں رہی. مولا علی نے اپنے تیسرے بیٹے محمد حنفیہ کو بلا کے کہا تھا نا کہ جاؤ اور جا کے اب تم حملہ کرو. 3 بار حملہ کیا محمد حنفیہ نے، جن میں طاقت اتنی ہے کہ ایک بار وہ جو ڈھال ہوتی ہے نا جو جنگ میں کام آتی ہے، اس طرح اپنے ہاتھوں میں لے کے 2 ٹکڑے کر دی جیسے ہم کاغذ پھاڑتے ہیں. یہ کوائن جو ہوتا ہے نا آپ کے ہاتھ میں، محمد حنفیہ کوائن ہاتھ میں لے کے رگڑا کرتے تھے، اس کے اوپر جو انگریومنٹ سب مٹ جاتا طاقت. لیکن وہ اس طرح لڑ رہے ہیں ماں کے نام پر. 3 بار گئے، نہیں توڑ سکے ان صفوں کو کہ پھر وہ اونٹ تک پہنچتے. واپس آئے. مولا نے ایک مرتبہ تلوار لے کے حسن کو دی اور کہا کہ حسن بیٹا اب تم جاؤ. اور حسن تو آنن فانن تلوار چلاتے ہوئے چلے تو وہ جو ابھی لشکر اس طرح لڑ رہا تھا وہ سارا کا سارا تتر بتر ہوا، بھاگا، جگہ بنی اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں جانا تھا. اب واپس آئے.
ایک باپ کے دو بیٹے، باپ نے ایک ٹاسک دونوں کو دیا، ایک نے حاصل کیا دوسرے نے حاصل نہیں کیا، جس نے حاصل نہیں کیا وہ شرمندہ، ماتھے پہ ندامت کا پسینہ آ گیا، لگ رہا ہے کہ بہت ایمبیرسمنٹ فیل کر رہے ہیں۔ مولا علی نے گلے سے لگا کے کہا محمد حنفیہ شرمندگی کی بات نہیں ہے، ڈونٹ فیل ایمبیرسمنٹ، تیرا اور حسن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، حسن تو رسول کا بیٹا ہے اور اس وقت وہ رسول کی طاقت دکھا رہا ہے۔ تو حسن مجتبیٰ نے خالی اپنی بہادری نہیں دکھائی، حسن مجتبیٰ نے پیغمبر کی شجاعت کا تعارف کرایا۔ پیغمبر کی بہادری ہمارے سامنے آ نہیں پا رہی تھی، پیغمبر کی بہادری تو حالات کی وجہ سے آ نہیں پا رہی تھی کیونکہ مولا موجود تھے۔ آج حسن مجتبیٰ کے ذریعے، اچھا یہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے میرے جملے ایسے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ کبھی الگ سے مجلس سنیں، آج تو ویسے ہی بہت وقت گزر گیا۔ شیطان جو آخری جنگ میں 3 بار امام زمانہ کی فوج کو شکست دے گا، مارا کس کے ہاتھوں جائے گا؟ امام زمانہ کے ہاتھوں نہیں، رسول خدا کے ہاتھوں۔ اصل رسول کی شجاعت و بہادری وہاں نظر آئے گی کہ جو شیطان اس طرح سے لڑے گا کہ امام کی فوج کو 3 بار پریشر میں لائے گا، رسول کی تلوار سے مارا جائے گا، لیکن وہ رسول کی بہادری فیوچر ہے، پاس میں سامنے نہیں آئی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے بتایا تو حسن کا علم رسول نے انٹروڈکشن کرایا خضر کے ذریعے، اور رسول خدا کی بہادری اور طاقت حسن مجتبیٰ نے انٹروڈیوس کرائی جنگ جمل کی اس فتح کے ذریعے سے۔ لیکن مولا علی کی ایک بڑی خصوصیت ہے، ابھی 19 رمضان آنے والی، شب 19، کہا جاتا ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تلوار چلانے والا ٹیبل ٹاکنگ کا ماہر ہو، یعنی بہترین اسپیکر ہو یا عالم ہو، اور جو عالم ہوتا ہے وہ تلوار نہیں چلا سکتا۔ چنگیز خان ہوگا بہت بڑا جرنیل نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے زیرو۔ نیوٹن اور آئنسٹائن ہوں گے بہت بڑے عالم، لیکن پریکٹیکل لائف میں تلوار کے حوالے سے زیرو۔ نہ وقت ہے نہ یہ نقطہ زیادہ واضح کرنے کی ضرورت۔ کہا گیا کہ علی وہ دنیا کا واحد انسان کہ جہاں ایک طرف تلوار ایسا چلائے کہ اب چنگیز خان اور الیگزینڈر دا گریٹ اور سیزر جیسے بڑے، یا نیپولین، ان کا نام لینا ہی علی کی توہین، یہ سب کچھ نہیں۔ اور دوسری جانب علم ایسا ہے کہ کیا نیوٹن، کیا آئنسٹائن، کیا ارسطو، کیا اسٹیفن ہاکنگ، کیا ان کا نالج زیرو نظر آتے ہیں، دونوں میں ٹاپ پر۔ یہی خصوصیت حسن مجتبیٰ میں۔ یاد رکھیے نالج کے اعتبار سے حسن مجتبیٰ کی نالج، علی کی نالج آپ کو یاد آئے گی، اور بہادری ابھی آپ نے یہ ایک روایت تو یہ سن لی، اور بھی روایتیں۔ جب جنگ صفین کے جنگ جمل کے موقع پہ کوفہ شہر علی کے اگینسٹ ہو گیا تھا، علی نے کوفے والوں کو کنوینس کرنے کے لیے ایک ٹیم بھیجی تھی، محمد ابن ابی بکر اور مالک اشتر۔ وہ گئے، دونوں بڑی عظیم شخصیتیں، فیل ہو گئے۔ کوفے والے بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے، نہ محمد ابن ابی بکر کامیاب ہوئے نہ مالک اشتر۔ مولا نے پیچھے سے دوسری ٹیم بھیجی، عمار یاسر اور حسن مجتبیٰ، اور پھر آقا حسن نے کوفے میں جا کے جو مسجد میں خطاب کیا، اور جیسا لوگوں کو کنونس کیا، اس ایک آدمی کے علاوہ ابو موسیٰ اشعری جو اپنے آپ کو بہت ہی سینئر اور رسول اللہ کا صحابی سمجھتا تھا، باقی پورا کوفہ حسن کی ایک اسپیچ کی وجہ سے دوبارہ علی والا بن گیا ہے، بہترین اسپیکر۔ یعنی نہج البلاغہ کا مزہ آ رہا ہے ہم کو۔ ایک جملہ آپ نے کبھی سنا ہوگا، ایک بار پھر سن لیجیے، اور میں ممبر سے اتروں، بہت دیر ہو گئی۔ جب رسول خدا نے مولا علی کو یمن بھیجا تھا، مولا علی نے ایک رات یمن میں جا کے اسپیچ کی تھی، پورے یمن کو اتنا پکا شیعہ بنائے کہ ساری دنیا میں اگر اس وقت سے آج تک کسی علاقے میں شیعت ہمیشہ اسٹرانگ رہی ہے وہ یمن، اور اتنے بڑے بڑے معصومین کے صحابی یمن سے ہمارے سامنے آئے، چاہے وہ مقداد ہوں، چاہے وہ ہمارے یاسر ہوں، ایک سے ایک صحابی، ایک رات وہ علی کے کبھی حالات پڑھیے۔ اور یہی خصوصیت حسن مجتبیٰ میں تھی، ایک دفعہ جب مالک اشتر محمد ابن ابی بکر اپنی پوری کوشش کر کے ناکام ہو گئے، ایک دفعہ گئے مسجد میں، سب کو بلایا، جو تمہارے اعتراض ہے بتاؤ، سب کا جواب دیا جائے گا، اور تقریر ایسی کی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ساری خصوصیات صلح کے لیے بہت ضروری۔ جب کوئی آدمی صلح نامے میں دستخط کرتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ اس کے پاس علم ہے، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی وہ کم علم آدمی تھا، وہ زیادہ بڑے ڈپلومیٹک، مثلا معاویہ، اس نے باتوں میں پھنسا لیا ان کو۔ مجھے یاد ہے
مجھے یاد ہے، یہ میں ایک بالکل پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، بہت مثالیں دے دے کے بہت وقت میں نے لگا دیا. جس وقت آیت اللہ سیستانی مرجع بنے تھے، کوئی جانتا بھی نہیں. آیت اللہ سیستانی ہماری ریسنٹ تاریخ کے ایک عجیب مرجع. مرحوم آیت اللہ خوئی کا انتقال ہوا، اس وقت آغا سیستانی کا اسٹیٹس تھا جیسے ایک مسجد کے پیش نماز. نجف میں تو ایسے سینکڑوں، میں توہین ان کی نہیں کر رہا ہوں، اسٹائل ایسا بن رہا ہے وقت کی وجہ سے. آغا سیستانی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اور یہ باتیں ہو بھی رہی تھی کہ ہم ان کی مرجعیت کو کیسے مانیں. یہ ایک مسجد کا پیش نماز، ایک مدرسے میں تھوڑے سے درس دینے والا، یہ امریکہ کی پولیٹکس کا مقابلہ کرے گا؟ یہ صدام کی پولیٹکس کا مقابلہ کرے گا؟ بڑے بڑے تھنکرز امریکہ کی پولیٹکس کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں. وہاں ایک آدمی کو تھوڑے ڈیسیجن لیتا، ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جس میں پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں کے کتنے پی ایچ ڈی اسکالر کتنے سالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمپل سادہ ہے، بہت متقی پرہیزگار، نماز ان کے پیچھے پڑھنے تو ٹھیک ہے، یہی کافی. لیکن حالات نے بتایا کہ لاہور کے ایک بہت مشہور عالم دین ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، چند سال پہلے وہ حیرت سے پوچھا کرتے تھے ہو از سیستانی. چند سال پہلے، میں کوئی ہزاروں سال کی بات نہیں کر رہا، وہ تو مرجع ہی نہیں، وہ تو لوگوں نے ان کو زبردستی بنا دیا کیونکہ عراق میں کوئی تھا ہی نہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری شیعہ تاریخ میں ایسا مرجع کوئی نہیں گزرا ہے جس نے شیعت کے دو الگ دھاروں کو، نجف اور قم کے دو الگ اسکول آف تھاٹ کو جمع کیا، دنیا کی اتنی بڑی طاقت کو اس طرح سے شکست دی ہے. آج سب کو ماننا پڑ رہا ہے. تو جب تک کہ نالج نہ ہو، لوگ کہیں گے وہ کیا آگے امریکہ کی باتوں میں، آگے صدام کی باتوں میں، کیونکہ یہ لوگ ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر ہوتے ہیں. یہ امریکہ ہو کہ جتنے ظالم ہو، ان کے پاس جو ہے جو ٹیم ہوتی ہے 100 سال بعد کی پلاننگ امریکہ کے بیٹھتا ہے، اور وہ پریزیڈنٹ نہیں، ان کے تھنک ٹینک جو ان کے یونیورسٹیوں کے اندر ایک سے ایک گر کے بارہ دیدہ بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہمارا ایک مرجع پھر آغا سیستانی جیسا اب سب کو ماننا پڑا. چنانچہ ان کی مرجعیت تاریخ شیعت کی ایک عجیب مرجعیت بن گئی کہ سب آ کے اس میں متفق ہو رہے ہیں. تو یہ مثال اس لیے دی کہ یہ ہمارے زمانے کی مثال ہے، ورنہ مرجع کچھ ہے، امام کچھ ہے. حسن مجتبیٰ پہ یہ اعتراض ہوتا. حسن مجتبیٰ کا علم پہلے بتایا جا رہا ہے مختلف حوالوں سے، اور پھر وہ صلح نامے میں دستخط ہو رہے ہیں کہ ہمیشہ کہا جائے فلاں آدمی کے پاس نالج کم تھی، یا وہ ڈپلومیسی نہیں جانتا تھا، یا وہ پولیٹکس نہیں جانتا تھا، اس لیے چکر میں آ گیا. کراچی میں جب میں تھا تو کئی شیعہ موومنٹ میں نے حصہ لیا. مجھے معلوم ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا، خود یہ ہماری گورنمنٹ، امریکہ نہیں، ان کے بیوروکریٹس کتنے چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں، لفظ سے کھیلتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے تحریک طالبان کیا ہوا، تحریک لبیک، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، الفاظ سے کھیلنا، یہ ان کا ہوتا ہے. حسن مجتبیٰ علم اس لیے سامنے آیا تاکہ سولو حسن جب تمہارے سامنے آئے تو تمہیں پتا ہو کہ اس کے پیچھے کتنا علم تھا. یہی وجہ ہے کہ معاویہ نے ہمیشہ اپنی غلطی مانی کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی غلطی اور بلنڈر یہ کیا کہ صلح نامے میں دستخط کر دیں. لیکن اب یہ جب غلطی ہوگی تو کیا ہوا، جتنا سخت پروپیگنڈا حسن کے خلاف ہوا کسی کے خلاف نہیں. یہ یاد رکھیے، ائمہ طاہرین ہر امام پر بہت سارے اعتراضات کیے گئے، کسی کے کیریکٹر کو ڈیمیج نہیں کیا گیا. حسن مجتبیٰ کے کیریکٹر کو ڈیمیج کیا گیا. ایک بار کہا گیا کہ مذل المومنین، انہوں نے مومنوں کو ذلیل کر دیا. ایک بار یہ جھوٹی حدیث بنائی گئی، بس اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا کیونکہ وقت بہت گزر گیا، روزہ میرا بھی تھا، آپ کا بھی تھا. میں آخری جملوں پہ آ گیا. ایک حدیث بنائی. آج کل میلبورن میں ایک رواج نکلا ہے کہ عالم اسے کہتے ہیں جو عالم نہ ہو، ٹرانسلیٹر ہو. یعنی کوئی عربی کتاب کی حدیث ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنا دے کہ بھائی یہ کتاب میں لکھا ہوا. یہ کوئی تھوڑی عالم کے پہچان ہے. عالم ہے کہ حدیث ہے تو دیکھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کس حال میں ہے، کس ماحول میں ہے، کس کانٹیکٹ میں ہے. پوری حدیث ہے یا آدھی حدیث؟ وہ جو فلاں کتاب میں حدیث لکھی، ارے وہ کتاب اٹھا کے آپ گوگل کے، اور ایک سے ایک گوگل سے بہتر سافٹ ویئر آ گئے. وہ کتاب آپ اس کے اندر لے جائیے، ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس کے بعد اس سافٹ ویئر پہ جائیے، پوری کتاب کا آپ کو انگلش میں ترجمہ مل جائے گا. انگلش نہیں، اردو میں، اردو نہیں گجراتی میں، گجراتی نہیں پنجابی میں، اور کوئی زبان والا ہے، ہر زبان میں. مجھے وہ سافٹ ویئر ملا تھا امریکہ میں جس میں 1000 ڈیفرنٹ لینگویج میں ترجمہ ہو سکتا ہے ہر چیز کا. یہ کوئی تھوڑی عالم کا کام ہے. جو کتاب میرے پاس ہے اس میں یہ لکھا ہوا، کیا لکھا ہے آگے پیچھے دیکھو تو صحیح. اب مثلا ایک حدیث بہت پڑھی جاتی تھی ایک زمانے میں ہمارے ممبروں سے، اب کم ہو گئی، اب بند ہو گئی، لیکن دوسرے پڑھتے ہیں.
مولا علی ایک زمانے میں کوفے کے ممبر پہ گئے اور کہا خبردار اپنی بیٹیوں کی شادی حسن سے نہ کرنا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ، کیونکہ یہ بہت طلاق دینے والا ہے۔ مطلاق عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت طلاق دینے والا۔ کیا اس لیے کہ حسن مصطفیٰ ہر رات کو ایک نئی شادی کرتے تھے، اگلی صبح طلاق، ہر رات کو ایک نئی شادی کرتے، اگلی صبح طلاق۔ مولا کو کہنا پڑا خبردار کوفے والوں حسن کو بیٹی نہ دینا، تمہاری بیٹیوں کو اگلی صبح طلاق مل جائے گی۔ اچھا، بالکل وہی اعتراض ہے جو پیغمبر پر، سیرت رسول اور سیرت حسن۔ اب بات ختم کیجئے، باقی انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو کچھ باتیں شہادت کی مجلسوں میں آ جائیں گی، بات نامکمل چھوڑ رہا ہوں لیکن کیا کروں۔ پیغمبر پر بھی جو سب سے بڑا اعتراض تھا جو آج تک چلا رہا، اللہ معلوم آپ لوگ یوٹیوب کے وہ کلپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، یا انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں کہ نہیں، آپ کا خون کھول جائے۔ یہ اعتراض، یہ پیغمبر جو تھے وہ عورتوں کے بہت شوقین تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر کی شادیاں، پچھلی تقریر پیغمبر کی ایک شادی کے بارے میں تھی، خدیجہ، لیکن پیغمبر کی شادیاں کتنا انٹرسٹنگ موضوع، اور کیسی کیسی حدیثیں، خاص طور پہ دو عورتوں سے پیغمبر کی شادی تھی۔ ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ دونوں کرسچن تھی، دونوں بہت خوبصورت تھی۔ اب یہ میری ماں ہیں، ماں کے بارے میں جملے کہنا کتنا مشکل ہے، لیکن چونکہ یہ اس کے بغیر آپ سمجھیں گے نہیں، تو اتنا آج تک جو پیغمبر پہ بہت زیادہ توہین آمیز اور مزے لے لے کے اعتراض، ایک یہودی کی بیٹی جناب صفیہ بنت حی اور ایک عیسائی عورت ماریا قبطیہ جو مصر سے آئی تھی اور کلیوپیٹرا کا حسن لے کے آئی تھی، اس کے حوالے سے پیغمبر پہ اعتراض، عورتوں کے شوقین تھے، ان کو تو بس شادیاں ہی کرنا تھا۔ یہی اعتراض سیم حسن مصطفیٰ پر ہوا، یہ آقا علی پہ اعتراض نہیں ہوا، آقا حسین پہ اعتراض نہیں ہوا، کسی اور امام پہ نہیں ہوا، دوسرے اعتراض ہوئے ہوں گے، لیکن یہ جو کیریکٹر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی سیرت میں حسن اپنے نانا رسول خدا کے مشابہ، اسی لیے میں نے کہا کہ حسن رسول سے ہے اور رسول حسن سے، اور حسن کی ولادت اسلام میں پورا سسٹم بنا گئی۔ کتنی دفعہ کہوں گا کہ اب مجھے ممبر سے اترنا، بچے کی ولادت کے بعد 10 چیزیں سنت، یہ پورا سسٹم حسن کی ولادت کے بعد بنا۔ مولا علی کی ولادت پہ 10 چیزیں سامنے نہیں آئیں، شہزادی فاطمہ کی ولادت پہ نہیں آئیں، بچے کی ولادت کے موقع پہ 10 چیزیں سنت، جن میں سے ایک سنت میں ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں جس کا ہم کو نقصان اٹھانا پڑ رہا۔ پیغمبر کا ایک جملہ ہے، دوسری سنت جو ہے، وقت نہیں ہے اس لیے میں دوسری سنت پہ عمل کرو، تمہارا بچہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہے گا، کیریکٹر۔ چھٹی سنت پر عمل کرو، چھوٹا جو شیطان ایک ہے جو تمہارے لیے جسمانی پرابلم لے کے آتا ہے، بیمار ہو گئے، فاقے آ گئے، اس سے تمہارا بچہ بچے گا، وہ بڑا شیطان ہے، دوسری سنت سے بچتا ہے۔ چھٹا سنت ہے، اس سے چھوٹے شیطان سے بچتا۔ اچھا، پیغمبر کی ایک حدیث میں گونگا شیطان بھی ہے، وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے سیٹرڈے سے، گونگا شیطان اور کانا دجال، یہ 2 موضوع بنیں گے میری 4 تقاریر کے، انشاءاللہ بات وہاں ہوگی۔ تو وہ 10 سنت جو آئے، جن میں سے 2 تو بچوں کو شیطان سے بچانے والی، وہ امام حسن کی ولادت پر ہے، پورا ایک سسٹم آیا۔ بہت احسانات ہیں حسن مجتبیٰ کے ہمارے بچوں پر بھی، وہ پورا نظام بنا کے دیا، اور پھر جیسے زہرا نے خوشی منائی، پورے عالم اسلام نے خوشی منائی، اور اسی لیے اللہ نے حسن مجتبیٰ کو ایک ایسی فضیلت دی جو اس کائنات کی تاریخ میں حسن سے پہلے کسی کو نہیں ملی، نہ آدم کو، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ محمد مصطفیٰ کو، نہ علی مرتضیٰ کو، نہ خدیجہ، نہ فاطمہ زہرا کو۔ ایک ایسی خصوصیت جو کسی کو نہیں ملی حسن سے پہلے، اور وہ یہ کہ حسن اس کائنات کا پہلا معصوم ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے اور جس کی ماں بھی معصوم ہے۔ اس سے پہلے آپ کو مثالیں ملیں گی کہ باپ معصوم ہے، اسماعیل کا باپ ابراہیم معصوم ہے، سلیمان کا باپ داؤد معصوم ہے، دونوں کی ماں معصوم نہیں۔ مثال ملے گی ماں معصومہ ہے، عیسیٰ کی ماں مریم معصومہ ہے، باپ ہی نہیں۔ حتیٰ پیغمبر اور مولا علی اور فاطمہ زہرا، یا باپ معصوم ہے، ماں معصومہ، یا ماں معصومہ ہے، باپ معصوم نہیں ہے، دونوں معصوم ہو۔ کائنات کی تاریخ میں پہلا حسن مجتبیٰ ہے کہ جس کا بابا علی مرتضیٰ بھی معصوم ہے، جس کی ماں فاطمہ زہرا بھی معصومہ۔ اور ایسا معصوم جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ جو تاج لے کر آتا ہے اس پر لکھا ہے سید شباب اہل الجنہ،
یہ سردار بن کے آیا جوانان جنت کا، تو پروردگارا اس خوشی کا واسطہ سارا مدینہ خوشی منا رہا، سارا عالم اسلام خوشی منا رہا، فاطمہ زہرا خوشی منا رہی، اہل بیت کے گھر کی یہ پہلی خوشی عید الزہرا ہے، جنت خوشی منا رہی اس لیے کہ اس کا سردار آ چکا ہے۔ اسی حسن مجتبیٰ کی ولادت کی اس خوشی کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی اس محفل میں آ گئے ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے بے حق حسن مجتبیٰ محفوظ فرما۔ پروردگارا حسن مجتبیٰ جوانان جنت کے سردار، ہمارے جتنے مرحوم دنیا سے گئے ہیں، خاص طور پر جو لوگ آج کی محفل میں بیٹھے ہیں، خواتین و حضرات، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اور جو آج کے افطار کے اسپانسر تھے ہمارے کانودر کے برادران، ان سب کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں حسن مجتبیٰ کا ساتھ اور جنت میں انہی کی سرداری نصیب فرما۔ پروردگارا دسترخوان حسن مجتبیٰ کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی کے ہر امتحان سے محفوظ فرما۔